بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو، کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ بیکار اور فضول ہوتی ہے سوائے چار چیزوں کے۔ تو ایک چیز ہم نے پڑھ لی تھی، دوسری چیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، کیا مطلب؟ یعنی تیار کرنا اپنے گھوڑے کو، یعنی اپنے گھوڑے کو اس انداز میں تیار کرنا اور اس کی تربیت کرنا، اس کو جنگ کی مہارتیں سکھانا، اور مقابلے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، مقابلے کے آداب ہوتے ہیں، وہ سکھانا، تاکہ گھوڑا ان چیزوں کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد میدان جنگ کے اندر ان کا جو ہے عملی مظاہرہ کر کے دکھائے۔ میدان جنگ کے اندر گھوڑا ایک جنگی آلہ اور جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو گھوڑا بڑا اہم ہتھیار سمجھا جاتا تھا، جنگی سواری سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کے دور میں جنگی جہاز ہوتے ہیں، فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، اس طرح اس دور کے اندر اونٹ اور گھوڑے خاص طور پر جنگ میں استعمال ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے کو جنگی چالیں سکھا رہا ہے، جنگی مہارتیں سکھا رہا ہے کہ جنگ میں کیسے جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنی کارکردگی دکھانی ہے، جنگ میں کیسے جو ہے نا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دشمن کا سامنا کیسے کرنا ہے، دشمن پر حملہ کیسے کرنا ہے، اگر دشمن حملہ کرے تو واپس کیسے ہونا ہے، یا اپنے آپ کو اور اپنے شاہ سوار کو کیسے بچانا ہے۔ تو جنگ کے اندر جتنی چالیں اور جتنی مہارتیں یعنی مطلوب ہوتی ہیں، وہ سب گھوڑے کو سکھانا اور گھوڑے کو جو ہے نا اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح گھوڑ سواری کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کے لیے گھوڑے کو تیار کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں، یعنی گھوڑے کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اس کو آداب سکھانے کے حوالے سے، اور جنگی جو چیزیں ہیں وہ سکھانے کے حوالے سے جب وقت گھوڑے کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ کھیل کود نہیں کہلاتا، وہ بیکار اور فضول نہیں ہوتا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے والے کو نہ تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، نہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنی عمر ضائع کر رہا ہے، اور بلکہ یہ چیزیں کیا ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جیسے جو جنگی فنون ہیں، جو جنگی طریقہ کار ہے، جنگی چالیں ہیں، ان کو سیکھنا اور اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ یعنی جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر جو فنون استعمال ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے کی ترغیب اس حدیث مبارکہ میں دی جا رہی ہے کہ حق کے لیے جہاد کیا جاتا ہے اور حق کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا اور حق طریقے سے جہاد کرنا، اس چیز پر ابھارنے کے لیے یہ اس حدیث مبارکہ میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر انسان اپنے گھوڑے کو تعلیم دے رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو آداب سکھا رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی فضول کام کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ وقت ضائع کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر نیت نیک ہوگی، اگر نیت ٹھیک ہوگی، تو اس پر اجر بھی ملے گا، اس پر ثواب بھی ملے گا۔